حضرت آدم نے غلطی کی، حضرت حوا نے غلطی کی، اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ غلطی تینوں کر رہے ہیں۔ جو بتانے جا رہا ہوں دل تھام کر کے سنو، دل کی دھڑکنوں کو روک کر کے سنو میرے بھائیوں۔ آدم نے بھی غلطی کی، حوا نے بھی غلطی کی، اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ غلطی تینوں نے کی۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ بولو، آدم اور حوا کو۔ معاف کس کو کر دیا گیا؟ آدم اور حوا کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم اور حوا نے جب غلطی کی تو وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہوئے، اللہ سے توبہ کی، اور ابلیس اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں ہوا، اڑا رہا، جما رہا، اللہ نے اس کو کافر قرار دے دیا۔ معلوم چلا کبھی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اگر توبہ نہیں کر رہے یہ اور بڑا گناہ ہے۔ غلطی یہ غلطی ہے، اور اس غلطی سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں نے آپ کو یہ پورا واقعہ کیوں سنایا لمبا چوڑا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسانوں کا مقام کیا ہے، ہمارا اور آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ کا مقام، ہمارا مرتبہ یہ کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ ہم دنیا کی سب سے اچھی مخلوق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے لوگوں، آئے سمپورن جگت کے انسانوں، آئے کل کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم ہندو ہو، تم عیسائی ہو، تم جین ہو، تم سکھ ہو، تم بودھ ہو، تم آدیواسی ہو، تم کسی بھی مذہب کے ماننے والے نہ ہو، یا دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، اگر تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کیا۔ اور جب کوئی سنتان ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی کسی سے چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ انسانوں، تم لوگوں میں کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی ناپاک نہیں ہے، کوئی پاک نہیں ہے، کوئی تم میں دلت نہیں ہے، کوئی تم میں برہمن نہیں ہے، کوئی تم میں شودر نہیں ہے، کوئی تم میں چھتری نہیں ہے، سارے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ تمہارے باپ کو نام آدم ہے، اسی لیے تم آدمی کہلاتے ہو، تمہاری ماں کا نام حوا ہے۔ ہم نے تمہیں ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اس کے بعد تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا، گروہوں میں بانٹ دیا، خاندانوں میں بانٹ دیا، ملکوں میں بانٹ دیا، زبانوں میں بانٹ دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ کوئی بنگال کا رہنے والا ہے، کوئی بہار کا رہنے والا ہے، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی بنگالی بولنے والا ہے، کوئی عربی بولنے والا ہے۔ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کی نظر میں تم سب میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، اسلام وہ مذہب، وہ دین ہے جو کسی کو چھوٹا قرار نہیں دیتا ہے، جو کسی کو بڑا قرار نہیں دیتا ہے، بلکہ وہ سارے منشے کو ایک ہی ماں باپ کی اولاد قرار دیتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام کسی میں بھید بھاؤ نہیں کرتا ہے، اسلام کسی میں فرق نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلام یہ انسانیت کا مذہب ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت سکھاتا ہے، اسلام کے اندر انسانیت کی بڑی حفاظت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اسلام کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اگر ہم اسلام پر چلنے والے ہیں میرے بھائیوں، تو ہم لوگوں تک اسلام نہیں پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں تک اسلام کی تعلیم نہیں پہنچاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
ہوں کتنے ایسے دوست ہوں گے جو غیر مسلم بھی ہوں گے جن کے ساتھ آپ چائے پیا کرتے ہیں, جن کو اپنے گھر میں دعوت کھلاتے ہیں اور ان کے گھر پہ آپ دعوت کھانے کے لیے جاتے ہیں, ان سے کاروبار بھی کرتے ہیں, ان سے کبھی قرض پیسے بھی لیتے ہیں, کبھی ان کو قرضہ بھی دیتے ہیں, لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے کبھی ان کو اسلام کے بارے میں بتایا ہے؟ کیا آپ نے اسلام کی تعلیم ان تک پہنچائی ہے؟ جواب ہوگا میرے بھائیوں نہیں, ہم چائے تو پی لیں گے, ہم ان کے ساتھ اٹھ لیں گے, باتیں کر لیں گے, لیکن دین کی تعلیم ہم نے اور آپ نے آج تک نہیں پہنچائی ہے. بتائیے لوگوں تک اسلام انسانیت کا مذہب ہے.